یہ نہیں تم داروغہ بن کر لوگوں کے صحیح کام کرواؤ، غلط کرنے والے کو صحیح بات بتلا دو۔ یہ نہیں تم داروغہ بن کر لوگوں کے صحیح کام کرواؤ۔ اللہ اکبر۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ان سے تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ داروغہ نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یا آپ کوئی داروغہ ہے ان پر کہ آپ ان سے صحیح کام کرائیں؟ آپ کے ذمہ صرف تعلیم اور تذکیر ہے کہ آپ انہیں صحیح بات بتلا دیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت ہر زمانے میں انسانوں سے بھی اور فرشتوں سے بھی اپنی چاہت کے مطابق کام لیتے ہیں، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں ابتلاءات سے، دشواریوں سے اور بڑی مشکل گھاٹیوں سے گزارتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں جمنے والے کتنے ہیں اور حکم پورا کرنے والے کتنے ہیں۔ جو ان ابتلاءات میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر کے دکھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نام کام لینے والوں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں، اور جو ان ابتلاءات سے شکایت کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نام کام کرنے والوں کی فہرست میں سے کاٹ دیتے ہیں۔ ہم کیونکہ ظاہر پرست ہو کر رہ گئے، ہم کسی بھی چیز کے پیش آنے کو غیبی نظام میں اور اللہ تعالیٰ کی دستور میں اس کو دیکھتے نہیں کہ اللہ کا دستور کیا ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک ظاہر کو دیکھ کر چل رہا ہے، ہر ایک ظاہر کو دیکھ کر چل رہا، آگے بڑھنے، پیچھے ہٹنے، مقبول ہونے، محروم ہونے، اس سب کے بارے میں جو صحیح فیصلہ کر سکے گا وہ وہی کر سکے گا جس کی نظر اللہ تعالیٰ کے دستور پر ہو، جس کی نظر اللہ کے دستور پر ہو۔ میری بات توجہ سننا، وہ جس کی نظر اللہ کے دستور پر نہیں ہے، جس کی نظر اللہ کے دستور پر نہیں ہے، وہ حالات سے تنگ آ کر حکم چھوڑ دے گا، حالات سے تنگ آ کر حکم چھوڑ دے گا۔ اسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت انسانوں کو بھی فرشتوں کو بھی اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور اس انتخاب کے لیے ان کو بڑے سخت امتحان سے، بڑے سخت حالات سے گزارتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کام کے کرنے کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، بلکہ قبولیت شرط ہے، بلکہ قبولیت شرط ہے، قابلیت شرط نہیں ہے۔ اور قبولیت کا تعلق قابلیت سے بھی نہیں ہے، بلکہ قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مبتلا کرتے ہیں، کسی کو بیماریوں کے راستے سے، کسی کو قرض اور تنگیوں کے راستے سے، کسی کو طبیعت کے خلاف حالات کے برداشت کرنے کے راستے سے، مختلف راستوں سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ جو ان حالات میں حکم پر جمے رہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، اللہ انہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا امتحان اللہ نے فرشتوں کا لیا، اللہ نے فرشتوں کا لیا، پہلا امتحان اللہ نے پہلا امتحان فرشتوں کا لیا۔ ابھی انسان ابھی وجود میں نہیں آیا پوری طرح، اللہ نے فرشتوں کا امتحان لیا۔ انسان کو پیدا کرتے ہی سب سے پہلے امتحان فرشتوں کا لیا، اور حکم لائے اللہ رب العزت فرشتوں کے مقام، ان کے درجے، ان کی حیثیت کے خلاف، اور حکم یہ دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں، آدم کو سجدہ کریں۔ اس حکم کی سب سے بنیادی حکمت یہ تھی کہ اگر ان کو حکم دیا جائے ان کی حیثیت کے اعتبار سے، پھر تو اس کا پورا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انہیں حکم ہو دیا جائے جو حکم پورا کرنا ان کے مقام، ان کی حیثیت کے خلاف ہو۔ ہم اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکام انسان کی فطرت اور اس کی جسمانی تقاضوں کے خلاف ملیں گے۔ نیند کا تقاضا نماز فرض، بھوک کا تقاضا روزہ فرض، مال کا تقاضا زکوٰۃ فرض، شہوت کا تقاضا زنا حرام، مال کا تقاضا چوری حرام۔ جہاں سے بھی دیکھو گے سارے احکام انسان کی اپنی فطرت اور اس کے اپنے جسمانی تقاضوں کے خلاف ہوں گے۔ تم ہمارے حکموں کو اپنی چاہت کے اور اپنے جسمانی تقاضوں کے خلاف ہمارا حکم پورا کر کے دکھلاؤ، ہمارا حکم پورا کر کے دکھلاؤ۔ سنو غور سے، وہ ہمارا حکم پورا کر کے دکھلاؤ۔ بھائی سن نہیں رہے، بچھا دو اس کو، بیٹھ جاؤ۔ اصل بات یہ تھی کہ تم حکم پورا کر کے دکھلاؤ۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا
ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے. اس نے یہ کہہ کر انکار کیا انا خیر من، کہ میں ان سے بہتر ہوں. آپ مجھے اپنی ذات کے سجدے کے لیے حکم دے تو میں تیار ہوں، لیکن مجھے حکم دے مجھ سے ادنا کے سجدے کے لیے یہ میں نہیں کر سکتا. میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے. میں پرانا ہوں، یہ نائے ہیں. اس پر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. میرے دوستو عزیزو، میں نے آج اللہ تعالی حکم لا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس حالت میں اس حکم کو پورا کرتا ہے یا نہیں. اگر حکم پورا کر دیا تو ان کا نام کام کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر حکم پورا نہ کیا تو ان کا نام ہمیشہ کے لیے کام کرنے والوں کی فہرست سے کاٹ دیا جاتا ہے. یہ سب سے پہلا امتحان ہے جو اللہ نے فرشتوں کا لیا. سب کامیاب ہو گئے، وہ ناکام ہو گیا. سب کامیاب ہو گئے، وہ ناکام ہو گیا. اس پر کہ مجھے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے. حکم میری حیثیت کے خلاف ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے کی وجہ سے دوسروں کو بھی اس خیر سے محروم کرنے میں لگ جاتا ہے. ہاں، یہ بھی عجیب بات ہے. اس نے قسم کھائی اس نے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. چنانچہ اس نے آدم علیہ السلام سے اس کا بدلہ لیا کہ اگر آپ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے نکالا جائے تو پھر میں ایسا راستے اختیار کروں گا کہ میں آپ کو بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا. عجیب بات ہے کیا کہ اگر آپ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا جائے تو میں آپ کو بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا. ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات کہ جو شخص کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے وہ خیر خواہ بن کر لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے. اگر میں تو یہاں سے نکلا مگر آپ کو بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا. میرا آپ کے لیے بڑا ناصحانہ مشورہ ہے اور میری بات ہمیشہ آپ کے کام آئے گی. آپ اگر ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو اس درخت سے کھا لیجیے. اگر ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میں آپ سے زیادہ پرانا ہوں. آپ بعد میں آئے، میں پہلے سے ہوں. مجھے یہاں کے حالات معلوم ہیں. اگر آپ نے اس میں سے کھا لیا تو آپ ہمیشہ رہیں گے. مطلب جنت میں ساری نعمتیں تھی. صرف ایک چیز کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا لا تقربا هذه الشجرة، اس کے پاس مت آنا. کیا جنت میں ہمیشہ کے لیے کوئی چیز بھی جنتوں کے لیے ممنوع نہیں ہے. ہم سے یہ کہا جا رہا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو وہ ملے گا. کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت کسی چیز کے استعمال کی ہرگز نہیں ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ جنت جہاں کو کسی چیز پر رکاوٹ نہیں ہے، کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے، وہاں ساری نعمتیں دے کر صرف ایک درخت کے بارے میں کہہ دیا اس کے قریب نہ جانا. شیطان نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہیں اس درخت پر کے قریب جانے سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم ہمیشہ جنت میں نہ رہ سکو. کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے، نہیں کھاؤ گے تو نکال دیے جاؤ گے. یہ بات سمجھ میں آئی اس لیے کہ آدمی غلط قدم جب اٹھاتا ہے یہ وہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر اپنے باقی رہنے کے لیے کوشش کرتا ہے. سنو بات دھیان سے. غلط کام آدمی جب کرے گا جب وہ اپنی بقا کی جنگ لڑے گا بجائے اس کے کہ وہ حکم کو پورا کرنے کی کوشش میں لگتا، وہ اپنے باقی رہنے کی کوشش میں لگا. ان سے یہ کہا گیا اگر کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے. چنانچہ انہوں نے کیا. لیکن بات یہ ہے کہ غلطی کرنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے غلطی کرنے والوں کی جو غلطی کر کے ڈر جاتے ہیں. اللہ تعالی ان کو ان کے ڈر کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو غلطی کر کے اڑ جاتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو غلطی کر کے اڑ جاتی ہے اپنی غلطی پر. اللہ تعالیٰ کو غلطی پر اڑنا اور اصرار کرنا یہ پسند نہیں ہے. ایک غلطی کر کے ڈرنے والے، ایک غلطی کر کے اڑنے والے. شیطان غلطی کر کے اڑ گیا. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی لیکن غلطی کر کے
ڈر گئے، غلطی کر کے ڈر گئے. وَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کہ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، عہد انہوں نے توڑ دیا، عہد توڑ دیا، لیکن ہم نے آدم کے اندر اپنی غلطی پر اڑنا نہیں پایا. لم نجد له عزما کہ ان کے اندر اپنی غلطی پر اڑنا نہیں تھا. سنو بہت اہم بات ہے، غلطی پر اڑنا نہیں تھا. لم نجد له عزما، وہ غلطی پر اڑے نہیں اور ہم نے ان کے اندر اڑنا نہیں پایا. لیکن شیطان غلطی کر کے اڑ گیا، غلطی کر کے جو غلطی کر کے اڑ گیا، جو غلطی کر کے اڑ گیا وہ تو دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا. اور جو غلطی کر کے ڈر گیا اللہ رب العزت نے انہیں واپس جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر دیا، ان کو دوبارہ داخل کرنے کا وعدہ کر دیا. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام بندوں کی طرف، فرشتوں کی طرف ان کو آزمانے کے لیے آتے ہیں کہ ہماری بات کتنی ماننے والے ہیں. سینئر جونیئر ہمارے ہاں نہیں ہوتے. اگر تم اس کام میں کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھو تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دو تاکہ تم سے بھی اللہ کام لے لے. سینئر جونیئر ہمارے ہاں نہیں ہوتے. سب کام اجتماعی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی اور بیت اللہ کی تعمیر میں بھی آپ پتھر خود اٹھاتے تھے، پتھر خود اٹھاتے تھے. آپ سے ایک پتھر اٹھا نہیں، بھاری تھا، تو آپ نے بیٹھ کر پیٹ کا سہارا لیا اسے اٹھانے میں. تو صحابی نے عرض کیا کہ یہ چھوڑ دیجیے، دوسرا اٹھا لیجیے، یہ بڑا ہے، آپ سے بھی اٹھ رہا ہے، یہ اٹھا لوں گا. تو آپ نے فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اصل تو آخرت کیا، اصل زندگی آخرت کی ہے. کیا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی آخرت کے لیے کرا، تم اپنی آخرت کے لیے کرو. میرے انتہائی محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ رب العزت نے اس امت کے ذمے دو امانتیں کی ہیں. ایک امانت دین اور دوسری امانت دین کی دعوت. دوسری امانت دین کی دعوت. یہ دو امانتیں ہیں. ان دونوں امانتوں کو ادا کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط اتباع سنت ہے. اگر ان دونوں امانتوں کے ادا کرنے میں سنت کا اتباع نہیں ہے تو پھر کام کا کوئی اثر نہیں ہے. میرے کام کا ڈھانچہ ہے بغیر روح کا. دعوت کا جو اثر ہے کہ دعوت کا اثر اتباع سنت میں ہے. دعوت بہت مؤثر ہے. دعوت بہت مؤثر ہے. جن دلوں کے بارے میں یہ یقین کر لیا جاتا تھا کہ اس دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، دعوت نے ایمان کو وہاں بھی داخل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بارے مشہور تھا یہ کہ خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا. اس لیے کفر یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے پاس اگر سب سے مضبوط آدمی ہے تو عمر ہے. اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے اسلوب سے جو اسلام کے خلاف شدید تھے، اللہ نے ان کو اسلام کی موافقت میں سخت بنایا. اسلام کی موافقت میں سخت بنایا. اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کے دین کے معاملے میں عمر سے زیادہ سخت کوئی نہیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز دعوت ہے، یہ آپ کا طرز دعوت دشمن کو دوست بنانے کے لیے ہے، دشمن کی دشمنی کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے. دشمنی کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے. ہمارا جو، اللہ مجھے معاف کرے، کہ ہمارا جو مزاج اور طرز ہے وہ دشمن کی دشمنی کو بڑھانے کے لیے ہے. یہ بات توجہ جائے گی، وہ دشمن کی دشمنی کو بڑھانے کے لیے کہ ان کو غصہ دلاؤ تاکہ یہ مقابلہ کریں تو ہم مقابلہ کریں. یہ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نبوت کی مزاج میں یہ چیز نہیں ہے. وہ دشمن کا مقابلہ اخلاق سے کرتے ہیں. دشمن کا مقابلہ اخلاق سے کرتے ہیں. دشمن کا مقابلہ احسان سے کرتے ہیں. ہتھیار کیوں ہیں کہ ہتھیار دشمن کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتے. ہتھیار دشمن کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہتھیار دشمن کو ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں. جب ہتھیار دشمن کو ختم کرنے کے لیے نہیں تو پھر اور کون سی چیز باقی رہ گئی کہ جس کو لے کے دشمن کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. میری بات تو مجھے چاہیے بہت کہ تمہاری زبان سے بھی کسی باطل کو بھی تم زبان سے گالی مت دو. یہ فرمایا حدیث میں. آپ نے فرمایا لا تسبوا اباکا، اپنے باپ کو گالی مت دو. اور صحابہ کو تعجب ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، باپ کو گالی کون دے سکتا ہے؟ باپ کا درجہ تو بہت بڑا ہے. فرمایا کہ تمہارا اپنے باپ کو گالی دینا یہ ہے کہ تم کسی کے باپ کو گالی دو، وہ پلٹ کر تمہارے باپ کو گالی دے تو تم نے اپنے باپ کو براہ راست گالی دی ہے. کیا؟ جی ہاں، جوابی کاروائی. دھیان سے سننا. بہت کیا جوابی کاروائی، وہ جواب دے گا گالی کا. آپ اس کے باپ کو گالی دیں گے تو آپ کے باپ کو گالی دے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ کے باپ کو گالی دی ہے، بلکہ آپ نے خود اپنے باپ کو گالی دی ہے.
یہ حدیث کا مفہوم کہ فرمایا لا تسبوا اباکا. تو میں نے عرض کیا کہ ہتھیار تو ان کو ڈرانے کے لیے ہیں. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به. ڈراؤ ان کو تاکہ ڈر کر اسلام میں آ جائیں. ہاں ڈر کر اسلام میں آ جائیں. تو ایک صحابی پر تلوار اٹھائی, ایک صحابی نے ایک کافر پر تلوار اٹھائی, وہ کافر نے فوراً کلمہ پڑھا. کہیں سے؟ قتل کے ڈر سے کلمہ پڑھا. تو انہوں نے قتل کر دیا اس خیال سے کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کیسے کر دیا؟ عرض کیا وہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. فرمایا تم نے دل چیر کر کیوں نہ دیکھا کہ اس کے دل میں کلمہ ہے یا نہیں؟ حالانکہ دل کھول کے دیکھنے سے کلمہ لکھا ہوا نظر نہ آتا اس میں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ تلوار تو اس لیے تھی تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے. اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو تمہارے تلوار کا مقصد پورا ہو گیا. یہ بات ہے جو میں کہنے جاتا ہوں. یہ کیا کلمہ پڑھ لیا تو تلوار کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. حرام. آپ تلوار نہیں کر سکتے, اس نے کلمہ پڑھ لیا. یہ میں نے مثال دی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان سے اور ہمارے جواب سے لوگ مغلوب ہو جائیں گے. یہ نہیں, یہ مثال کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں, بلکہ اگر تم دشمن کو مغلوب کرنا چاہتے ہو تو اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ تم اس کو مغلوب کرو اپنے احسان سے اور اخلاق سے. اسے مغلوب کرو احسان اور اخلاق. کیونکہ اس دعوت کی سنت کا کمال یہ ہے کہ اذیت کا بدلہ احسان سے دو تو امت بن جائے گی. اور اگر کام کرنے والوں نے خصوصاً اور عام مسلمانوں نے عموماً اذیت کا بدلہ اذیت سے دیا تو امت میں ایک دوسرے کا مقابلہ پیدا ہوگا. ان کا مقابلہ کرو. اسی میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں, بہت ضروری. 2 امانتیں ہیں ہمارے دین میں, ایک دین, دوسرے دین کی دعوت. تو دین کی دعوت کا اسلوب کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اسلوب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے تاکہ عمومیت سے امت بنے. تو آپ کی دعوت میں عمومیت ہے. ہمارے کام میں اس لیے طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے کہ طبقہ جوڑو, مالداروں کا طبقہ, غریبوں کا طبقہ, پروفیسران کا طبقہ, ڈاکٹروں کا طبقہ, ریلوے کا طبقہ. یہ اس کا ہمارا گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت تو طبقات میں پہلے سے بٹی ہوئی ہے. دعوت تو ان کو جمع کرنے کے لیے ہے. امت تو ہے طبقات میں بٹی ہوئی. اور جتنی امت کے درمیان خریزیاں ہیں, جتنی امت کے درمیان عداوتیں ہیں, جتنی امت کے درمیان آپس کی لڑائی جھگڑے ہیں, وہ سب طبقاتی فرق کی وجہ سے ہیں. حاکم محکوم کے درمیان, عوام خواص کے درمیان, مالدار غریب کے درمیان, حاکم محکوم کے درمیان, سب کے درمیان. اونچے خانہ والے نیچے خانہ والوں کو دباتے ہیں, نیچے خانہ والوں کو دباتے ہیں. تو دبا کے رکھو ان کو, یہ سر نہ اٹھائیں. کیوں ہے یہ بات کہ امت میں جتنی بھی حالات ہیں اور فسادات ہیں اس کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے. کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں وہ کام دیا ہے جو مسلمان کو مسلمان سے متعارف کرائے گا. جی ہاں, اس سے بڑھ کر متعارف کرانے کا اور اس کام سے بڑھ کر امت کے آپس میں ملنے کا اور کوئی ذریعہ ہے نہیں. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, صرف ایک مرتبہ, اور وہاں بھی وہ جائیں گے جن کے پاس جانے کا انتظام ہے. ورنہ ہر مسلمان سے اور ہر مسلمان کا ہر انسان سے جو واسطہ پڑے گا اور اختلاط ہوگا وہ اس دعوت کی نسبت پر ہی ہو سکتا ہے. میں یہ اہمیت کرنا چاہتا ہوں, وہ دعوت کی نسبت کرنی ہے, کیونکہ دعوت کی نسبت پر ملاقات ہر ایک سے ہوگی, اور دنیا کی نسبت اور ملاقات اغراض والوں سے ہوگی. دنیا کی نسبت جو ملاقات ہوگی وہ کسی غرض پر ہوگی نا. گاہک تاجر سے ملے گا سامان لینے کے لیے, تاجر گاہک سے ملے گا سامان بیچنے کے لیے. دیکھو جتنی بھی دنیا کے شعبے ہیں ان میں وہ لوگ جائیں گے جن کا ان سے واسطہ پڑتا ہے, ورنہ عوام اور لوگوں کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. پہلی بات میں نے کی ہے کہ دعوت میں طبقات کا کوئی تصور نہیں ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق میں بلندی اور حسن پیدا کرنے کے لیے جو بنیادی حکم دیا اور جو اصلاح کا اور اخلاق کی بلندی کا جو طریقہ بتایا, وہ یہ بتایا کہ اپنے صحابہ کو کہ تم اجنبیوں کے ساتھ, دوسری قوم کے لوگوں کے ساتھ, دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ, دوسرے خاندان والوں کے ساتھ, ان کے ساتھ نکلو, اس راستے میں. صحیح روایت ہے, آپ نے حکم دیا حضرت اقسم کو, اقسم وغزو ما غیر قومی, اس راستے میں نکلو اپنے قوم کے علاوہ کے ساتھ, اپنے قوم کے ساتھ نہیں,
قوم کے ساتھ نکلو گے تو قومیت کا، برادری کا مزاج بنے گا. تمہارے غیر قومی، اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. اس سے بڑی حکمت تھی. کیوں؟ تاکہ امت کے مختلف طبقات سے مل کر آپس کا طبقاتی فرق ختم ہو. یہ ان کے یہاں آئیں، یہ ان کے یہاں جائیں، یہ ان سے ملیں، یہ ان سے ملیں. تو دو قسم کے لوگ تھے، اور دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو غیر عرب، دوسرے غربا فقراء. تو جتنے بھی مذاہب تھے ان مذہبوں میں مالدار اور غریب کے درمیان بہت درجے، بہت اونچ نیچ تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کالے اور گوروں میں اونچ نیچ تھی، کہ یہ کالے ہیں، یہ کالے ہیں، ہم گورے ہیں، یہ کالے ہیں، ہم گورے ہیں. یہ طبقات میں فرق تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز دعوت نے اس فرق کو ختم کیا. آپ نے اسے کاٹا ہے باقاعدہ، اس پر باقاعدہ محنت ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ چاہے جماعت میں چلا جائے، جس کے ساتھ چاہے وقت لگا لے، ایسا نہیں. بلکہ آپ نے مختلف طبقات کو طبقات میں گھسایا ہے تاکہ ان کے درمیان میں طبقات کی فرق ختم ہو جائے. یہ بہت اہم بات ہے. لیکن کام کرنے والے اس بات کو اہمیت دیتے نہیں، اس بات کو اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اس کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ آپ ساری انسانی کی طرف مبعوث ہیں. تو یہ مزاج کہ مالداروں کا مزاج اور ہے، غریبوں کا اور ہے، ان کو الگ الگ رکھو. کہ نہ ان کو الگ الگ رکھو گے تو امت میں تفریق پیدا ہوگی. ان کو ملاؤ، ان کو آپس میں ملاؤ. جی ہاں، میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اسلوب بتا رہا ہوں کہ آپ کی دعوت کا اسلوب کیا تھا. آپ کی دعوت کا اسلوب کیا ہے. آپ کی دعوت میں عمومیت ہے. اس عمومیت کا میں تشکیل کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مالداروں کو غریبوں کے ساتھ جوڑتے تھے. وائل بن حجر یہ بہت بڑے شہزادے تھے، وہ بڑی بادشاہت کے ماحول سے آئے اسلام کی طلب میں. کام جب دعوت چلے گی تو ہر قسم کے لوگ آئیں گے. کیا ہوگا؟ ہر قسم کے لوگ آئیں گے. دعوت چلی ہے دین کی. یہ کام کوئی ہمارے گھر کا یا جاگیر نہیں ہے کہ ہم اس میں کس کو لیں کس کو نہ لیں. نہیں، یہ دعوت چلے گی تو سب آئیں گے. مالدار بھی آئیں گے، غریب بھی آئیں گے، کالے بھی آئیں گے، گورے بھی آئیں گے، دوسری زبان والے بھی آئیں گے. تو کام کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے طرز عمل سے یہ بات ظاہر نہ ہو کہ یہ کس کو چاہتے ہیں کس کو نہیں چاہتے. یہ بات دھیان سے سننا. اور یہ بھی ذہن میں نہ رہے کہ کون کام کے زیادہ اہل ہیں، کون اس کام کے اہل نہیں. یہ بھی نہیں. میں ضرور عرض کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ کام کے انتظامی امور کی وجہ سے شیطان کام کرنے والوں کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ مالدار ہوں گے تو کام ہو جائے گا، مالدار نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا. یہ سب صاف صاف کہہ دیتا. یہ بات بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بعثت سے پہلے مالدار رکھا، بعثت کے بعد فقیر کر دیا، تاکہ یہ نہ کہیں کہ مال سے کام ہوگا. یہ نہ کہیں کہ مال سے کام ہوگا، کہ نہیں، مال کا کوئی کام نہیں ہے. مال کا کام ہوتا تو نبیوں کو مال دے کر کام کرایا جاتا، کہ مال کا کام نہیں ہے. مال کا کام نہیں ہے. نہ اللہ نے مال دیا نبیوں سے کام کریں، نہ نبیوں نے مال مانگا لوگوں سے کام کریں. دونوں طرف سے نہیں. نہ خالق سے مال ملا نہ مخلوق سے، تاکہ معلوم ہو جائے یہ کام مال کا کام نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ کو اسلوب یہ تھا کہ آپ بادشاہوں کے، شہزادوں کے اور مالداروں کے ماحول سے آنے والوں کو غربا کے ساتھ ان کو رکھتے تھے، فقراء کے ساتھ رکھتے تھے. حضرت وائل کی تشکیل کی آپ نے حضرت معاویہ کے ساتھ، اسی کے ساتھ حضرت معاویہ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ تشکیل کی. حضرت وائل کی، حضرت وائل بن حجر شہزادے. اور معاویہ وہ تھے اس زمانے میں کہ ان کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھے، اتنے فقیر. وہ تشکیل کے ساتھ ہوگی. جاؤ ان کو لے جاؤ، ان کو دین سکھلاؤ، ان کو اپنے پاس رکھو، کھلانا پلانا دین سکھانے تمہارے ذمہ ہے. اور جب ذمہ دار حضرات اپنی قوت فیصلہ کو بھی صاف صوبے کہتا ہوں کہ اپنی قوت فیصلہ کو اگر ذمہ دار حضرات لوگوں کے ذاتی مسائل میں استعمال کریں گے تو کام ان سے ہٹ جائے گا. کام ان سے بالکل پکی بات، کام بھی ہٹ جائے گا، کام کرنے والے بھی ہٹ جائیں گے ان سے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، کام امانت ہے. اس لیے امانت ہونے کی وجہ سے اس کام کی بنیاد سچائی پر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سے بہت ڈرایا تھا کہ کسی بات کو اس طرح پیش مت کرنا کہ تم اپنی بات منوانے کے لیے بات کو گھما دو.
گھما دو تاکہ بات ہماری چاہت کے مطابق طے ہو جائے، تاکہ بات ہماری چاہت کے مطابق طے ہو جائے۔ میری بات توجہ سننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات سے بہت ڈرایا تھا کہ ہمارے سامنے کوئی بات اس طرح سے پیش مت کرنا کہ تمہاری چاہت کے مطابق طے ہو جائے، بلکہ بات جس طرح ہے اس طرح پیش کر دو، اور جو طے ہو جائے اس پر عمل کر لو، جو طے ہو جائے اس پر عمل کر لو۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذمہ دار، اپنے مشورے والے، ہر علاقے والے، ہم سب سے پہلے ان کے حق میں سچے اور خیرخواہ بنیں۔ اسی کا اصل مفہوم ہے الدین والنصیحہ۔ قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا کس کے لیے؟ کہ پہلے ائمہ کے لیے پھر عام امت کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ آدمی اپنی بات کو طے کرانے کے لیے معاملے کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ ذمہ دار اس کی بات کو سن کر اس کی رائے کے مطابق فیصلہ کرے، اس کی رائے کے مطابق، اور وہ اپنی بات کو اپنی چاہت کو، اپنی بات کو اپنی بات کی قوت سے منوا لیتا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ سیدھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بات سادگی سے رکھ دیتے ہیں، جی ہاں سنو غور سے، تو ایسے سچ بولنے والوں کو لوگ بے وقوف کہتے ہیں، بھائی تم نے تو بات صحیح نہیں رکھی، بات ہم سے کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں، سنو غور سے۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے بعض لوگ کسی معاملے کو پیش کرنے میں دوسروں سے زیادہ اچھا بولنے والے ہوتے ہیں، الحن بالقول، الحن بالقول، یعنی ان کی بات کا انداز، جس کو کہتے ہیں چرب زبان۔ اور فرمایا کہ میں ان کی بات کو سن کر ان کی بات کے اعتبار سے فیصلہ کر دوں اور کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ خوش نہ ہو کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اور فرمایا کہ اگر اپنی بات میں جھوٹا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ یوں خوش نہ ہو کہ مجھے حق مل گیا، میری بات چل گئی۔ فرمایا کہ میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ یہ ہے صحیح روایت، مسلم شریف کی روایت ہے، انما اقطع لو قطعة من نار، کہ میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ یہ ساری بات میں نے صرف یہ عرض کرنے کے سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ہمارے یہاں مشورہ اور امور کا پیش کرنا ایک کھلی ہوئی چیز ہے، لیکن کسی بات کے پیش کرنے میں بات کو پلٹنا گھمانا نہیں چاہیے، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور بہت اچھے صاف انداز سے بیان کیا ہے، بہت صاف انداز سے کھول کر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے سامنے اپنے امور پیش کرتے ہیں اور بات کو گھما کر رکھتے ہیں، آپ کے سامنے بات کو گھما کر رکھتے ہیں، صاف بات نہیں کرتے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، کہ آپ کے سامنے بات کو گھما کر پیش کرتے ہیں۔ جب بات گھما کر پیش کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر حقیقت کھول دی جاتی ہے، وَجَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، جو چیز اصل ہے دین وہ تو غالب آ کر رہے گا، وہ غالب آ کر رہے گا۔ تو جب دین غالب آئے گا تو غلط بیانی کرنے والوں کے لیے بڑے دکھ کا سبب ہوگا، غلط بیانی کرنے والوں کے لیے بڑے دکھ کا سبب ہوگا۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ قرآن کی آیت بہت عجیب و غریب آیت ہے اور بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ آیت شروع سے ذہن میں نہیں آ رہی، اس سے پہلے وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، اس سے پہلے تو بہرحال آیت کا مفہوم یہی ہے، آیت یہی ہے، ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے سامنے بات کو گھما کر پیش کریں گے، آپ کے سامنے لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، یہ تھی لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، کہ جو لوگ پہلے ہی سے جیتنا چاہتے تھے وہ آپ کے سامنے بات کو گھما کر پیش کریں گے۔ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، جتنے بھی امور معاملات پیش آئیں گے وہ ان کو گھما کر پیش کریں گے، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ جائے گا اور دین غالب آ جائے گا، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ ان کے لیے بڑے دکھ کی بات ہوگی۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي، کہ اگر خدا نہ کرے ان میں خیانت آئی تو پھر یہ کام کے تقاضوں سے چھٹی لے کر پیچھے ہٹ جائے، یہ کام کے تقاضوں سے چھٹی لے کر پیچھے ہٹ جائے۔ اس لیے جو منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے آزار پیش کرتے تھے وہ تو خوش ہوتے تھے، وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحُونَ، وہ خوش ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتے تھے اس میں، کیونکہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ سچ بولنے والوں کی ہوتی ہے، جھوٹ بولنے والوں کی آزمائش نہیں ہے، جھوٹ بولنے والوں کی آزمائش نہیں ہوتی، آزمائش ہوتی ہے سچ بولنے والوں کی۔ آپ دیکھیے آزمائش ہوتی ہے سچ بولنے والوں کی آزمائش، جھوٹ بولنے والوں کی آزمائش نہیں ہوتی، کیونکہ آزمائش مومن کی ہے، منافق کی آزمائش نہیں ہے، آزمائش کس کی ہے؟ مومن کی، سچوں کی، کہ انہیں ہم آزمائیں گے سچائی میں۔ تو قابل مالک فرماتے ہیں کہ اللہ نے جیسا مجھے آزمایا سچائی میں ایسی آزمائش کسی کی نہیں ہوئی، ایسی آزمائش کسی کی نہیں ہوئی جیسی آزمائش میری ہوئی، کہ میں نے سچ بول دیا، اس سچ بولنے کی وجہ سے مجھ پر عذاب آیا، سچ بولنے کی وجہ سے
تو جب حالات آتے ہیں کسی سچ بات کی طرف اور صحیح کام کی طرف قدم اٹھانے پر، جب حالات آتے ہیں تو ان حالات میں جمنا یہ سچائی ہے، حالات میں جمنا سچائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر حالات آئے سچ بولنے کی وجہ سے، تو مجھ سے میرے دوستوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ تم بھی جا کر جھوٹ بول دو، تم جا کر جھوٹ بول دو اور یہ کہہ دو کہ مجھے فلاں فلاں عذر تھا اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکا، اور اس جھوٹ کا گناہ آپ کی استغفار کرنے سے معاف ہو جائے گا۔ یہ ترکیب بتائی، اس ساتھیوں نے ترکیب بتائی کہ اس طرح تم سے جو غصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ غصہ ختم ہو جائے گا، تم جا کر جھوٹ بول دو۔ کہنے لگے مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میں نے جا کر جھوٹ بول دیا اور آپ نے اور لوگوں کی طرح میرا عذر قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وحی سے حقیقت بتلا دیں گے، اللہ وحی سے حقیقت بتلا دیں گے، تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ایک مثال ہے کہ جو لوگ سچی بات کریں گے اور سچا عذر پیش کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائیں گے کہ یہ اپنی بات کو بدلتے تو نہیں ہے، کہ یہ ایک قدم اٹھائیں اور جب حالات آتے ہوئے دیکھیں تو یہ اپنا رخ بدل دیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ بھائی اس رخ پہ تو حالات ہیں لہذا اس کے بجائے یوں کر لیا جائے۔ تو فرماتے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہ جیسی اللہ نے آزمائش ہماری کی ہے اور جیسا اچھے طریقے سے سچائی نے ہمیں آزمایا ہے ایسا کسی کو نہیں آزمایا۔ ہم 50 راتیں اپنی بات پر جمے رہے اور اللہ سے استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ہماری توبہ نازل کر دی۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا تاکہ ہمیں اس بات کا ہر وقت خیال رہے کہ ہمارے مشورے اور ہمارا اپنے ذمہ داروں سے، اپنے مشورے والوں سے ہمارا تعلق وہ امانت کے ساتھ ہو کہ بھئی یہ بات ہے، اب جیسا بیتے ہو، جیسا بیتے ہو یہ بات ہے۔ جنہیں آپ دیکھیں گے کہ ایمان والے صحابہ اپنی بات سے صاف رکھ دیا کرتے تھے کہ اصل یہ بات ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سچائی کی وجہ سے ان کے عذر کو قبول کر لیا کرتے تھے، ان کی سچائی کی وجہ سے ان کے عذر کو قبول کر لیا، یا وہ آپ کی مجلس میں ہوتے یا وہ میدان میں محنت کے میدان میں ہوتے، لیکن وہ کہیں خیانت نہیں کیا کرتے تھے۔ کوئی کام اپنی مرضی سے زائد کر لیں یا کوئی کام اپنی مرضی سے کم کر دیں، صحابہ اس سے بہت ڈرتے تھے، صحابہ اس سے بہت ڈرتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نیا کر لے یا کم کر دیں، اس لیے کہ تمام غیبی نصرتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو بہتر سے بہتر موقع کو اور بہتر سے بہتر حالات کو چھوڑ دیں صرف ہدایات کی وجہ سے۔ وہ ہمیں ہدایات اس کی دی گئی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اچھا موقع پا کر بھی ابو سفیان کو قتل نہیں کیا، صرف اس خیال سے کہ مجھے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ واپسی میں ملائکہ نظر آئے، واپسی میں فرشتے نظر آئے، ان فرشتوں نے اس فرد کو، ایک آدمی کو کل کی فتح کی بشارت ان کو خبر کی فرشتوں نے کہ جا کے اپنے نبی کو بتا دینا۔ دیکھو ایک فرد کو فرشتے بتا رہے ہیں کہ اپنے نبی کو جا کے خبر کر دو کہ اللہ کی طرف سے فتح کا فیصلہ ہو گیا۔ سوچو اتنا اچھا موقع تھا ابو سفیان کو قتل کرنے کا، لیکن کام اتنا کیا جتنا کرنے کے لیے دیا گیا۔ ابو سفیان کے قتل سے باوجود نشانہ بنانے اور تیر نکالنے کے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، یہ نہیں کہا گیا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کام امانت ہے اور اس کو سچائی کے ساتھ لے کر چلو، اس کو سچائی کے ساتھ لے کر چلو۔ بات معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اپنے دل سے ہم میں سے ہر ایک پوچھے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو آیا یہ حقیقت ہے یا نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کام میں خیانت کہ یہ فتنے کا راستہ ہے اور اس کام میں امانت داری کہ یہ قبولیت کا راستہ ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن نے کہ جو فتنہ چاہیں گے وہ بات کو گھما کر ہی پیش کریں گے، گھما کر ہی پیش کریں گے، لیکن اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے مشورے صرف کام کے امور تک محدود رہیں، بہت اہم بات ہے۔ ہمارے مشورے صرف اللہ رب العزت نے اگر اسلام کی ذمہ داری کے اعتبار سے ہم میں سے کسی پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کو دنیا کے لیے استعمال نہ کرے، یعنی ایسا فیصلہ کریں کہ نہیں یہ امیر اور معمور اور مشورہ یہ تو صرف کام کے لیے ہے۔ میں آپ سے بہت اہم بات عرض کر رہا کہ اگر ہمارے مشورے صرف دعوت کے تقاضوں تک محدود رہیں تو ہمارا کام ترقی کرے گا اور ہمیں اجتماعیت باقی رہے گی۔ اور جب ذمہ دار حضرات اپنی قوت فیصلہ کو بھی صاف صفحے کہتے ہیں کہ اپنی قوت فیصلہ کو اگر ذمہ دار حضرات لوگوں کے ذاتی مسائل میں استعمال کریں گے تو کام ان سے ہٹ جائے گا، کام ان سے بالکل پکی بات، کام بھی ہٹ جائے گا، کام کرنے والے بھی ہٹ جائیں گے ان سے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں
میں نے خوب غور کیا کہ جہاں کام کرنے والے ذمہ دار حضرات لوگوں کے ذاتی مسائل میں دخیل ہو جاتے ہیں وہاں کام صفر ہو جاتا ہے، وہاں کام بالکل نیچے آ جائے گا۔ اس لیے ذاتی مسائل میں لوگوں کے ذاتی مسائل میں کام کرنے والے دخل نہ دیا کریں۔ ہمارے مشورے کا تعلق لوگوں کے ذاتی مسائل سے بالکل نہیں ہے، ہمارے مشورے کا تعلق صرف نقل و حرکت کے تقاضوں سے اور نقل و حرکت کے امور سے ہے بس۔ باقی شخصی مسائل، ذاتی مسائل، مالی مسائل، یہ ہمارے مشورے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شخصی چیزیں ہیں، یہ ذاتی چیزیں ہیں، شخصی چیزیں ہیں۔ لوگ مشورے کی دھاک سے، مشورے کی قوت سے لوگوں کے ذاتی مسائل کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں کوئی آپ کے مخالف ہو جائے گا، کوئی آپ کا موافق ہو جائے گا۔ ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بہت اہم بات ہے۔ میں نے خوب غور کیا، میں نے کہا ہمارے مشورے میں جھگڑے کب ہوں گے؟ کہ ہمارے جھگڑے جب ہوں گے تو ہمارے مشورے میں لوگوں کے جھگڑے آئیں گے۔ بھائی ہمارا تو کام مشورے کا ہے بس، باقی یہ تمہارا ذاتی جھگڑا ہے، اس کو تم جانو، تمہارے متعلقین جانے۔ کام کے مشورے میں، کام کے امور میں مشورہ، استشارہ، اور ذاتی مسئلوں میں استخارہ، جی ہاں، اور کام کے امور میں استشارہ، مشورہ۔ جی بہت اہم بات۔ ایک صاحب بکری بیچ رہے تھے، دوسرا خرید رہا تھا، تو خریدار نے کہا بیچنے والے سے ارے کچھ قیمت کم کر دے۔ اس نے کہا نہیں، 1 پیسہ کم نہیں کروں گا۔ اس نے بہت کہا، نہیں مانا وہ۔ تھوڑی دیر میں دیکھا سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے کہیے کہ کچھ کم کر دے، اس سے کہیے کہ کچھ پیسے کم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے ایسے اور یہ فرمایا کہ میں اس سے قیمت کم کرا کے کل اللہ کے سامنے ظالم بن کر پیش ہونا نہیں چاہتا۔ ذاتی مسئلہ ہے، وہ نہیں کم کرتا، جانا تو تم جانا، ہاں وہ میری وجہ سے کم کر دے گا۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ آپ نے کیا فرمایا جواب میں کل قیامت میں اللہ کے یہاں ظالم بن کر پیش ہونا نہیں چاہتا۔ سمجھے نا بات؟ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ کام کے ذمہ دار حضرات وہ ذاتی مسئلوں میں نہ پڑا کریں، کیونکہ اگر ذاتی مسئلوں میں پڑیں گے تو کام کو لے کر چلنے والے فریق بن جائیں گے۔ ہماری بات سمجھ رہے نا؟ ہاں، کیا بن جائیں گے؟ میں ایک ملک میں تھا، نام تو لیتا نہیں، کچھ لوگوں کا مسئلہ پیش آیا۔ ایک صاحب نے کہا ذمہ دار ساتھی نے کہ بھئی اس کا کل کو مشورہ ہوگا۔ میں نے کہا بھئی دیکھ لو، ہم تو مشورے مانے کی نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا یہ ذاتی مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ میں مشورہ نہیں کرتے۔ ذاتی مسئلہ میں مشورہ کریں گے تو ہم فریق بن جائیں گے، اور ہمیں ساری امت مطلوب ہے، ہمیں ساری امت مطلوب ہے۔ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ مشورہ ہمارا کام کے امور کا مشورہ ہے، عدالت نہیں ہے۔ جہاں تم اپنے جھگڑے لے جاتے ہو لے جاؤ، کسی کو جا کے تم ثالث بنا لو، مشورے کو ثالث بناؤ۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے ایسا کرنے والے وہ متنازع بن جائیں گے۔ جی ہاں، کیا بن جائیں گے؟ متنازع۔ جی ہاں، آپ ان کا ساتھ دیں یا ان کا ساتھ دیں، آپ ان کا ساتھ دیں یا ان کا ساتھ دیں۔ بھائی ہمارے یہاں ہمارے مشورے سے تو صرف کام کی امور کا تعلق ہے۔ آپ کا آپس کا جھگڑا ہے، آپ جانو ہو جائے۔ یہ میرا بات کا خلاصہ تھا۔ اسی پر میں نے یہ قصہ عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں کل اللہ سے ظالم بن کر ملنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر میں فیصلہ کر دوں گا تو یہ میرے کہنے سے بکری کی قیمت کم کر دے گا تو میں اس کے حق میں ظالم ہو جاؤں گا۔ اتنی احتیاط۔ اس لیے یکسوئی کے ساتھ اپنے کام کو یکسوئی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تمام۔ میرے دوستو، بیان ہے علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرماتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پاس وہ علم ہے جس علم کے میں حامل نہیں پاتا ہوں، تو اس علم کو لیں اور اس علم کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ مجھے ایسا آدمی نظر نہیں آتا جس کو میں یہ علم دوں، اس لیے کہ وہ حضرات جانتے تھے کہ آئندہ آنے والی امت دنیا میں لگ کر علم سے کیسے غافل ہوگی۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ علم حاصل کرتے رہنا کچھ پچھلوں کے طریقوں پر، علم حاصل کرتے رہنا پرانوں کے طریقوں پر۔ فرمایا کہ علم حاصل کرنا متقدمین کے طریقے پر، اس لیے کہ جتنا نیا دور آئے گا اس میں لوگ علم حاصل کریں گے دنیا کے ساتھ، علم حاصل کریں گے دنیا کے ساتھ، یا علم حاصل کریں گے غفلت کے ساتھ۔ لوگ علم حاصل کرنا چاہیں گے بغیر ذکر و عبادت کے اور بغیر استغفار اور تلاوت کے، اس لیے کہ جب اللہ کے تعلق کے بغیر علم لیا جاتا ہے تو علم عمل پر ڈالتا نہیں،
اور اگر عمل کے ساتھ علم لیا جاتا ہے تو پھر عمل آدمی کو علم کا طالب بنا دیتا ہے، اس سے پھر علم براہ راست عمل میں آتا ہے۔ تو یہ بیانات ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا نے رخصت ہونے کا اور پیٹ پھیر کر جانے کا، یعنی دنیا نے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے، دنیا نے پیٹ پھیر کر جانے کا اعلان کر دیا ہے، اس زمانے میں کہا تھا۔ ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے اور آخرت آنے والی نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے اس وقت کہہ دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ آخرت کا یقین رکھتے تھے جس کا معائنہ دنیا سے زیادہ کرتے تھے۔ ہم دنیا کا یقین رکھتے ہیں، اسے دنیا کا معائنہ آخرت سے زیادہ ہے۔ فرمایا کہ آخرت آ گئی ہے اور آخرت تمہیں جھانک رہی ہے۔ آج دن ہے عمل میں آگے بڑھنے کا، اور غدا اور کل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کون عمل میں آگے ہے، کل اس کا دن ہوگا۔ سبقت یا تو جنت کی طرف ہوگی، سبقت یا تو جنت کی طرف ہوگی، یا ان کی انتہا جہنم ہوگی، یا ان کی انتہا جہنم ہوگی۔ فرمایا غور سے سنو، تم اس وقت فرصت کے دنوں میں ہو دنیا میں، اور اس فرصت کے بعد موت آنے والی ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ تمہاری پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جس نے اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لیا، اللہ کے لیے خالص عمل کر لیے، اس فرصت کے دنوں میں موت کے آنے سے پہلے اس نے اپنے عمل کو اچھا کر لیا اور اس نے اپنی امیدوں کو پا لیا۔ اور جس نے اس وقت اپنے عمل میں کوتاہی کی، وہ اپنے عمل کے اعتبار سے خسارے میں ہو گیا اور اس کی ساری امیدیں ضائع ہو گئی۔ اور اتنا ہی نہیں کہ امید ضائع ہو گئی، بلکہ اس کو امیدیں نقصان پہنچائیں گی، اس کو امیدیں نقصان پہنچائیں گی، اس لیے کہ اس نے دنیا میں آخرت کے بجائے دنیا کی امید کی تھی۔ فرمایا کہ عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو ثواب کی رغبت میں اور عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ یہ ہے کہ عمل کیا کرو، اچھے حالات میں بھی برے حالات میں بھی، اور اگر تمہیں حالات اچھے پیش آ جائیں، اگر حالات میں اچھے پیش آ جائیں تو اس میں عمل کرو اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے، اور اس کے ساتھ اللہ کا خوف بھی شامل کر لو۔ اور اگر تم پر حالات برے آ جائیں تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کے ساتھ اللہ کے ذکر کی رغبت کو بھی شامل کر لو، اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں سے اس کا وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے مسلمانوں میں اس کا اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے اور شکر کرنے والوں کو نعمتیں زیادہ دیں گے۔ فرمایا کہ میں جنت سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں دیکھتا، لیکن پھر بھی اس کا طلب کرنے والا سویا ہوا ہے، اور میں نے جہنم سے زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھا، مگر پھر بھی جہنم سے بھاگنے والا سویا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس سب سے زیادہ خیر کمانے والا وہ شخص ہے جو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے جمع کر دے۔ جس دن تمام بھید کھول دیے جائیں گے اور تمام کبائر اور گناہ سامنے جمع کر دیے جائیں گے بندے کے، اور فرمایا کہ جس شخص کو حق نفع نہ دے اس کو باطل نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ لوگ بیچارے شخصی مخالفت کی وجہ سے حق کے منکر ہو جاتے ہیں، یہ اس زمانے بیماری عام ہو گئی ہے۔ شخص سے مخالفت کہاں پہنچا دیتی ہے؟ حق سے مخالفت تک۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو حق نفع نہ دے گا، یعنی جو آدمی حق کو قبول نہیں کرے گا، جو آدمی حق کو قبول نہیں کرے گا اس کو باطل نقصان پہنچائے گا، اور جو آدمی ہدایت کے راستے پر ثابت قدم نہیں رہے گا گمراہی اس کو سیدھے راستے سے ہٹائے گی۔ اور جس آدمی کو یقین نفع نہیں دیتا، جس آدمی کو یقین نفع نہیں دیتا اس کو باطل نقصان پہنچاتا ہے۔ جس آدمی کو یقین اور حق نفع نہیں دیتا
جس آدمی کو یقین نفع نہیں دیتا اس کو شک نقصان پہنچاتا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی سامنے کی چیز سے، موجود چیز سے نفع نہیں اٹھاتا تو وہ دور کی اور غائب چیز سے نفع اٹھانے سے کتنا زیادہ عاجز ہوگا۔ یعنی جو آدمی دنیا میں عمل کر کے کامیابی حاصل نہیں کرے گا وہ آخرت میں کامیاب کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا کہ تمہیں دنیا سے جانے کا حکم مل چکا ہے اور تمہیں آخرت کے لیے توشہ بتلا دیا گیا ہے کہ آخرت کا توشہ کیا ہے وہ تو بتا دیا گیا۔ فرمایا غور سے سنو، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اور اندیشہ دو چیزوں کا ہے، ایک تو لمبی لمبی امیدیں اور دوسرے اپنی خواہش کے پیچھے چلنا۔ فرمایا کہ لمبی امیدیں یہ تو آخرت کو بھلا دیں گی، لمبی امیدیں، اور واقعی یہی بات ہے، جو آدمی دنیا کی جتنی بڑی امید کرتا ہے اتنا ہی آخرت سے غافل رہتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ کافر آخرت سے غافل ہے، اس کی غفلت تو آخرت کے انکار تک پہنچی ہوئی ہے، اس کی غفلت آخرت کے انکار تک پہنچی ہوئی ہے، اس لیے کہ کافر دنیا میں جتنی امیدیں کر سکتا ہے وہ دنیا ہی میں کر سکتا ہے، کافر جتنی امیدیں کر سکتا ہے دنیا ہی میں کر سکتا ہے، جتنا ہی مسلمان جنت میں امیدیں کر سکتا ہے اتنی کافر اگر دنیا میں امیدیں کرے تو کیا کم ہے، تو کیا زیادہ ہے، کیونکہ کافر تو دنیا میں وقتی طور پر امیدیں کرے گا اور مومن جنت میں ہمیشہ امیدیں کرے گا۔ پھر بھی مسلمان غیروں کی امیدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کافر دنیا میں اس طرح امید کرتا ہے جس طرح مومن جنت میں امیدیں کرے گا۔ مومن کی جنت امیدیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، ہمیشہ پوری ہونے والی ہیں، لیکن کافر کی امیدیں دنیا میں پوری ہونے والی ہیں، لیکن کتنے دن کے لیے۔ پھر بھی مسلمان اس زمانے میں غیروں کی امیدوں سے اپنی امیدیں ملائے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ دو چیزوں کا مجھے تم پر خوف ہے، ایک لمبی امیدیں اور ایک خواہشات کا اتباع۔ لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں اور خواہشات کا اتباع یہ آدمی کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ فرمایا غور سے سنو، دنیا نے تو پیٹ پھیر کر جانے کا اعلان کر دیا ہے، دنیا جانے لگی ہے پیٹ پھیر کر اور آخرت آ رہی ہے سامنے سے۔ فرمایا کہ آخرت والے بھی ہیں دنیا والے بھی ہیں، آخرت والے بھی ہیں دنیا والے بھی ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم جہاں تک ہو سکے آخرت والے بنو، دنیا والے مت بنو، دنیا والے بن کر مت رہو، آخرت والے بن کر رہو، اس لیے کہ آج عمل کا دن ہے، آج عمل کا دن ہے، آج عمل کا دن ہے لیکن حساب نہیں ہے، آج عمل کا دن ہے حساب نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہے عمل نہیں ہے، کل حساب کا دن ہے عمل نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ میرے دوستوں بزرگ عزیزو، بیانات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے بھر کر کہ میرے پاس علم ہے مگر مجھے اس علم کے حامل اور اس علم کے سمجھنے والے اور اس علم کو لے کر اس کو حق ادا کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے۔ حالانکہ اس زمانے میں اتنے تقوی کا اور اتنے علم کے شوق کا، دنیا کی بے رغبتی کا زمانہ، دنیا کی بے رغبتی کا زمانہ، اس زمانے میں علی فرما رہے کر کے کہ میرے پاس یہ علم ہے مگر لوگ مجھے اس علم کے حامل نظر نہیں آتے، اس لیے کہ ان حضرات کی باتیں وہ تقوی اور اخلاص کی وجہ سے اس درجے کی ہوتی تھی کہ اگر لوگ انہیں اختیار کریں، اس زمانے میں بھی کریں آج بھی کریں، تو ان کی نجات اور ان کی تربیت اور ان کے تعلق مع اللہ کے لیے کافی ہیں۔ لیکن دوستو
اس زمانے میں لوگوں کو جہاں ہر چیز میں نئی چیز کا شوق ہے، ہر کام میں نئی چیز کا شوق ہے، کھانے میں، پہننے میں، اسی طرح دین کی باتوں میں بھی نئی چیزوں کا شوق بڑھ گیا ہے۔ قرآن اور حدیث سے اور خلفاء راشدین کے اقوال سے براہ راست اثر لینے کا مزاج ختم ہو رہا ہے۔ قصے کہانی میں دل لگتا ہے، ایسے مذاکرے جو آخرت کا فکر پیدا کریں، اس سے لوگوں کو وحشت ہونے لگی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے خطبات، ان کے بیانات اہتمام سے پڑھے جائیں۔ فرماتے ہیں علی بن حسین رضی اللہ عنہما کہ سب سے پہلا خطبہ جو دیا رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ خلیفہ بنائے گئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، فرمایا اللہ عز و جل نے قرآن نازل کیا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت کی طرف رہبری کرنے والی، اور اللہ نے اس میں خیر اور شر کو پوری طرح بیان کر دیا ہے۔ فرمایا خیر کو اختیار کرو اور شر کو چھوڑ دو، تم فرائض ادا کرو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حکم کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے جنت میں داخل فرما لیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں قابل احترام بنائی ہیں، لوگ ان سے ناواقف ہیں، یہ وہ قابل احترام چیزیں، فرمایا کہ اللہ نے بہت سی قابل احترام چیزیں بنائی ہیں جو لوگوں پر واضح ہیں، لوگ ان سے ناواقف نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری احترام کی چیزوں پر، بیت اللہ سے لے کر تمام احترام کی چیزوں پر مسلمان کی حرمت کو فوقیت دی ہے، مسلمان کی حرمت کو فوقیت دی ہے۔ مسلمان کا احترام تمام احترام کرنے والی چیزوں سے زیادہ افضل و رجا ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے قوت دی ہے اخلاص اور توحید کے ذریعے مسلمانوں کو، مسلمانوں کی قوت اخلاص اور توحید سے ہے، مسلمانوں کی قوت اخلاص اور توحید سے ہے۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے سوائے اللہ کے حق کے۔ فرمایا کہ کسی مسلمان کو اذیت پہنچانا حلال نہیں سوائے اس سزا کے جو سزا اللہ کی طرف سے اس کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں سب جلدی کرو، اس لیے کہ لوگ تم سے آگے جا چکے ہیں اور موت تمہارے پیچھے آ رہی ہے، اور یہ موت یا قیامت تمہیں ہکا رہی ہے موت کی طرف۔ فرمایا کہ گناہوں سے ہلکے پھلکے رہو، گناہوں کے بوجھ سے ہلکے پھلکے رہو، گناہوں کے بوجھ سے ہلکے پھلکے رہو، تم مرتے ہی نیک لوگوں کے ساتھ جا کر مل جاؤ گے۔ تخففوا تلحقوا، گناہوں سے ہلکے پھلکے رہو، تم مرتے ہی نیک لوگوں سے جا کر مل جاؤ گے، اس لیے کہ اگلے لوگ پچھلوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بارے میں بھی اور اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کے شہروں کے اور ملک کے اور اپنے علاقوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ فرمایا کہ تم سے قیامت پوچھا جائے گا، زمین کے ٹکڑوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور ان چوباؤں کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ تم نے چوباؤں سے کیا کام لیا ہے، چوباؤں پر کتنا وزن رکھا ہے، اس بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تم سے زمین کے ٹکڑوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اور جب تم کہیں خیر دیکھو تو اس خیر کو اختیار کر لو، اور جب تم کہیں شر دیکھو تو اس شر کو چھوڑ دو۔ فرمایا یاد کرو تم اس دن کو، یہ تمہاری تعداد تھوڑی تھی اور تم کمزور تھے زمین میں۔ ایک روایت میں نے بیان فرمایا کہ آدمی کی ذات، آدمی کے لیے، آدمی کی ذات سے اس کے قبیلے کو فائدہ نہیں جو قبیلے سے فرد کو فائدہ ہے، جو فائدہ پورے قبیلے کو، پورے قبیلے سے فرد کے لیے جو فائدہ ہے وہ ایک فرد کے ذریعے پورے قبیلے کو فائدہ نہیں ہے۔ جو فائدہ فرد کو پورے قبیلے سے ملتا ہے وہ فائدہ ایک فرد سے پورے قبیلے کو نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر ایک فرد اپنے قبیلے کی مدد سے ہاتھ روک لے، اگر ایک فرد اپنے قبیلے کی مدد سے ہاتھ روک لے تو کہا کہ ایک ہی ہاتھ رک جائے گا۔ فرد نے قبیلے کی مدد سے ہاتھ روک لیا تو ایک ہی ہاتھ رک جائے گا، لیکن قبیلے والے نے اگر ہاتھ روک لیا فرد کی مدد سے تو بہت سے ہاتھ رک جائیں گے۔ لیکن اگر یہ قبیلہ ایک فرد کی حمایت کرے تو پھر کتنے ہاتھ ان کی محبت میں، ان کی حفاظت میں، ان کی نصرت میں کتنے ہاتھ
کتنے ہاتھ ہوں گے قبیلے. یہاں تک کہ فرمایا کہ کبھی ایک آدمی غضبناک ہو جاتا ہے دوسرے کے لیے، حالانکہ وہ اس کو صرف حسب سے نسب سے جانتا ہے، تو اس کی وجہ سے قبیلے کی وجہ سے فرد کی مدد ہو جاتی ہے، قبیلے کی وجہ سے فرد کی مدد ہوتی ہے. فرمایا حضرت اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی کتاب میں سے آیت پڑھ کر سناؤں گا. مطلب یہ ہے کہ قریش نے آپ کا ساتھ دیا، ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خاندان کی وجہ سے مدد ہوئی، سوائے لوط علیہ السلام کے کہ وہ قوم میں سے نہیں تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام ہر نبی کو ان کی قوم میں سے بھیجا تاکہ قوم نبی کا ساتھ دے اور قوم نبی کی حفاظت کرے. فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ ایک آدمی اپنے قبیلے کے آدمی کے لیے یہ حمایت کرتا ہے اور اس کے لیے غضبناک ہوتا ہے. فرمایا کہ میں اس بارے میں قرآن کی آیت میں بڑھ کر سمجھاتا ہوں. فرمایا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، یہ کہا حضرت علیہ السلام نے کہ کاش میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط کھوٹے کو یا مضبوط رکن کو یا کوئی مدد کی صورت ہوتی جسے میں حفاظت کرتا. حضرت نے فرمایا کہ یہ رکن شدید اور مدد کرنے والا آدمی کا اپنا قبیلہ ہوتا ہے، لیکن لوط علیہ السلام کے لیے ایسا قبیلہ نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا. فرمایا رضی اللہ عنہ قسم ذات علی کی، اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں. اللہ نے حضرت لوط کے بعد جو بھی نبی بھیجا وہ نبی اپنی قوم میں سے بھیجا اور ایسی قوم میں سے نبی کو بھیجا کہ جس کا خاندان کے افراد زیادہ تھے. پھر آیت پڑھی وَإِنَّ هَذَا فِينَا ضَعِيفًا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نوح علیہ السلام کو کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے کمزور ہیں، لیکن اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو آپ کے دوست کی وجہ سے پتھر مار کر ختم کر دیتے. آپ کو آپ کے قبیلے کی حمایت حاصل ہے، اس لیے ہمارا بس آپ پر نہیں چلتا. اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے، پتھروں سے مار دیتے. فرمایا رضی اللہ تعالیٰ خدا کی قسم ان لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا. اگر ڈر تھا تو اپنی قوم اور قبیلے کا تھا کہ اگر ہم نے ان کو قدر کر دیا تو ان کا قبیلہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. اللہ کا ڈر نہیں تھا انہیں، مگر نوح علیہ السلام کے خاندان اور ان کے قبیلے کا ڈر تھا. یہ عجیب بات ہے. لوگ حق کا کام کرنے والوں کو لیے اگر ان کا خاندان ساتھ دیتا ہے تو لوگ متہم کرتے ہیں کہ دیکھو خاندان کا ایسے ساتھ دے رہے ہیں. حالانکہ نبیوں کی سنت ہے کہ ہر نبی کی دعوت میں اس کے خاندان نے نبی کی حمایت کی اور مدد کی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. دوستو اور بزرگوں، جس عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کیا جائے گا وہ عمل ہے اعتبار سے غیر مؤثر ہوگا، چاہے وہ عمل دعوت کا ہو یا عبادت کا ہو. عبادات بھی اگر آپ کے طریقے پر نہیں ہیں تو غیر مؤثر ہیں، اور عبادات کی خاصیت منکر سے روک دینا، یہ خاصیت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ان نمازوں میں جو نمازیں سنت کے خلاف پڑھی جائیں. اس طرح عبادات سنت سے ہٹ کر اپنا اثر ظاہر نہیں کر سکتی، اس طرح دعوت بھی اگر سنت سے ہٹ گئی تو اپنا اثر ظاہر نہیں کر سکتی. اس لیے نبوت کی لائن کی جو اذیتیں ہیں وہ صرف آپ کے طریقے دعوت میں، کسی اور طریقے دعوت میں نبوت کی لائن کی اذیتیں نہیں ہیں. ہمیں گشت اور ملاقاتیں ایک تنظیم
اور ایک اس زمانے کا تحریک سے سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح قیامت تک تمام ضروریات میں آپ کی اقتدا، تمام عبادات میں آپ کی اقتدا، اسی طرح دعوت اللہ میں بھی ہمیں آپ کے طریقے کا پابند بننا چاہیے. ہم گھر سے ملاقاتوں کو اپنی کوئی تبعیض چیز نہ سمجھیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل سمجھیں جو سب سے زیادہ اذیت کا سبب ہے. اس لیے کہ انفرادی عبادات میں اذیت نہیں، انفرادی عبادات سے انفرادی عبادات کا باطل مقابل نہیں، انفرادی عبادات کا باطل مقابل نہیں، انفرادی عبادات کا باطل مقابل نہیں. باطل مقابلہ کرتا ہے دعوت کا، پھر اللہ مقابلہ کرتے ہیں باطل کا. اگر ہم یہ چاہیں کہ محض عبادات کے ذریعے باطل کا مقابلہ کر لیں تو نہیں کر سکتے. اس لیے خیال نہ کیا جائے کہ تبلیغ کا کام صرف دین سیکھنے کے لیے ہے، بلکہ دین کی حمایت، دین کی حفاظت اور تمام فرق باطلہ کے اسلام میں تمام فرق باطلہ کے اسلام میں مداخلت سے روکنے کے لیے دعوت ہے. تمام فرق باطلہ کو اسلام میں مداخلت سے روکنے کے لیے دعوت ہے. باطل اسلام میں مداخلت کے کر دے تو سب سے پہلے مارا جائے گا، بشرط یہ کہ مسلمان خود دین کی نصرت پر قائم ہو. بشرط کہ مسلمان، یہ بات ہے، یہ قرآن نے شرط لگائی ہے. اگر یہ امت دعوت پر ہے تو اللہ رب العزت باطل کے مقابلے میں آویں گے، اور اگر امت دعوت پر نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت باطل کے مقابلے پر نہیں آتے. آپ دیکھیں ذرا قرآن کو غور سے پڑھیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں. وہ نصرت کیا ہے؟ دین کی نصرت اصل میں انفرادی دعوت دینا ہے. دین کی نصرت انفرادی دعوت ہے. اس پر اللہ رب العزت مدعو کے دل کو نرم فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ کسی کو دعوت دینے کے لیے خود چل کر جانا، کسی کو دعوت دینے کے لیے خود چل کر جانا اور پھر اپنی توقع کے مطابق نتیجہ نہ نکلنا، اس سے جو اذیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس اذیت کو قوموں کی ہدایت کا سبب بناتے ہیں. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. انبیاء کا صبر کرنا قوموں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. یہ جن کے لیے مقدم ہدایت نہیں ہے ان کے راستے سے ہٹنے کا سبب بھی انبیاء کا صبر کرنا ہی بنتا ہے. میں تو آج یہ کر رہا تھا کہ اصل نبوت کی لائن کی جو اذیتیں ہیں وہ آپ کے طریقے دعوت میں ہیں، نہ کہ ہمارے تجربات اور ہماری اپنی رائے اور ہمارے اپنے طریقہ کار میں. اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں حضر میں سب سے زیادہ آپ اپنے آپ کو تھکاتے تھے دعوت اللہ میں. اس زمانے میں لوگ صرف حلال کمانے میں اپنے آپ کو تھکانے کو فریضہ سمجھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اور حضر میں انفرادی دعوت دینا. میں نے عرض کیا کہ داعی جب کسی کو دعوت دینے کے ارادے سے قدم اٹھاتا ہے تو اس لائن کی ساری اذیتیں وہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں اور مدعو کے دل کو نرم کر دیتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں دعوت دینا، سفر ہجرت اول تو اس قدر خطرے کا سفر تھا. ہر طرف سے آپ کا پیچھا، ہر طرف سے آپ کی تلاش، آپ کو پکڑ کر لانے پر انعامات کا اعلان، ہر طرف لوگ دوڑے ہوئے تھے آپ کو پکڑنے کے لیے. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید خطرے کا سفر کہ ہمیں ڈاکوں کے راستے سے جانا ہے، ڈاکوں کے راستے سے جانا. اس لیے کہ بات اصل یہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے حفاظت کا وعدہ ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کے محافظ ہیں، لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ نے سفر ہجرت میں 2 ڈاکوں کو دعوت دینے کے لیے ڈاکوں کا راستے اختیار کیا. مشورہ کیا آپ نے کہ کدھر سے چلیں. آپ کے رہبر نے کہا کہ یہ ایک راستہ ہے مگر اس راستے میں 2 خطرناک ڈاکو رہتے ہیں قبیلہ اسلم کے. اگر آپ چاہیں تو ہم یہ راستہ پکڑیں کیونکہ مختصر راستہ یہ ہے مگر ڈاکو اس میں ہیں. فرمایا ہمیں ڈاکوں کے راستے سے لے چلو، ڈاکوں کے راستے سے لے. یہاں لال قلعے کے پیچھے اس زمانے کے غلاموں کی یا نوکروں کے لیے کوٹھیاں بنی ہوئی تھی. تو سنا یہ ہے کہ اس سے بڑے خطرناک ڈاکو رہتے. ہمارے لحاظ صاحب جب جاتے دہلی گشت کے لیے تو اس طرف سے جاتے. کسی نے منع کیا کہ یہ راستہ صحیح نہیں، یہ راستہ صحیح نہیں ہے اور بڑا خطرناک راستہ ہے اور رات کو تو ادھر سے پولیس والے بھی نہیں گزرتے ڈرتے ہیں، معلوم ہونے کے یہاں ڈاکو رہتے ہیں. سر نے فرمایا ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر ہمیں خبر ہوتی وہاں ڈاکو رہتے ہیں تو ہم ان سے ملاقات کرتے ہوئے نکل جاتے. ہماری سب کی طبیعتیں اپنے مانوس لوگوں کو دعوت دینے کی ہیں. جسے طبیعتیں ملتی ہیں انہیں دعوت دینے سے
فرقہ بنے گا، امت نہیں بنے گی. پہلے بھی نہیں بتایا یہاں ڈاکو رہتے ہیں، میں بھائی اسی راستے سے چلنا ہے. چنانچہ حضرت جو وہاں سے گزرتے ان کوٹھیوں میں داخل ہوتے، اندھیرا ہوتا، السلام علیکم کہتے، اب آگے بڑھیے. ایک بار سلام کیا، دو بار سلام کیا، تیسری بار کون آدمی ہے یہ ہمیں سلام کرتا ہے؟ تو ان کا جو سردار تھا وہ پیچھے باہر نکل کے آیا، حضرت کے پیچھے. حضرت محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا، پیچھے مڑ کر دیکھا، کون؟ کہ میں ان سب کا سردار 3 دن سے میں دیکھ رہا کہ آپ یہاں سے گزرتے ہوئے سلام کر. کیا ہم سلام کے قابل ہیں؟ ہر مسلمان سلام کے قابل ہے، صرف کافر ہے جس کو سلام نہیں کرنی. میں نے عرض کیا کہ وہ تو کسی کو دعوت دینے کے ارادے سے قدم اٹھانا وہ خلوص کو متاثر کرتا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکو کا راستے اختیار کیا. فرماتے ہیں ساتھ کہ جب ہم اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ ہمیں دیکھتے، ایک نے کہا دوسرے سے کہ دیکھو یہ یمنی فلیے سے یمنی لگ رہا ہے. آپ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے دونوں کو بلایا اور دونوں کو اسلام کی دعوت دی. دونوں ڈاکو وہی اسلام میں داخل ہو، دونوں ڈاکو وہی اسلام میں داخل ہو. آپ نے نام پوچھے، انہوں نے کہا ہمارا نام تو نوحانان ہے، قابل احانت قابل ذلت. نہیں فرمایا تم تو قابل اکرام ہو، ہمارا نام نوحانان نہیں ہے، مکرمان ہے. اور دونوں کو آپ نے مدینہ منورہ آنے کا حکم فرمایا. یہی اصل دعوت کا مقصد اور طریقہ بھی یہی ہے، سنت بھی یہی ہے کہ جس کو جہاں دعوت دو اسے اپنے ماحول میں لے کر آؤ. دعوت دو، اس کو اپنے ماحول میں لاؤ. آپ نے دونوں سے مدینہ منورہ آنے کے لیے فرمایا. غیبی نصرتیں بھی اسرائی دعوت کے ساتھ ہیں. فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ ہم آپ کے ساتھ تھے ایک سفر میں، ہم آپ کے ساتھ تھے سفر میں، صحابہ ساتھ تھے آپ کے. اچانک ایک دیہاتی کو دیکھا جو اپنے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا. مجھے کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اپنے گھر جا رہا ہوں. فرمایا تمہیں ایک خیر کی بات سے رغبت ہے کہ وہ کیا ہے؟ کیا گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تیرے تنہا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. اس دیہاتی نے کہا کیا آپ کی اس بات پر کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ میں ہاں یہ درخت جو کھڑا ہوا ہے وادی کے کنارے پر یہ گواہی دے گا. اسے کہتے ہیں غیبی نصرت، غیبی تعین. ایسی چیز سے گواہی دلوانا جو گواہی دینے کے قابل نہیں ہے. آپ نے اس کو بلایا درخت کو. یہ درخت وادی کے کنارے پر تھا آخر میں. چنانچہ وہاں سے درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا، آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے 3 مرتبہ اس سے گواہی دی، اسے 3 مرتبہ گواہی دی کہ ہاں آپ فرما رہے ہیں بات یہی ہے. پھر یہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا. دیہاتی نے اسلام قبول کیا اور قوم کی طرف واپس گیا اور یہ کہہ کر گیا کہ اگر ان سب نے میرا اتباع کیا، میری بات مان لی تو میں آپ ان سب کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا، ان سب کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا. اور اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں تنہا آپ کی طرف واپس آ جاؤں گا اور آپ کے ساتھ آ کر رہوں گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله. یہ نہیں تم